السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل بیا اور مالا۔ کہانی سے پہلے اف یو آر نیو آن آور چینل اینڈ یو ہیونٹ سبسکرائبڈ یٹ تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ جس دن خالہ ربیہ ہماری پڑوسن ہوئی ہم بہت خوش تھے۔ وہ فیصل آباد میں تھی۔ خوشی غمی میں والدہ ہی جایا کرتی تھی۔ جی چاہتا تھا کہ خالہ ہمارے گھر آئیں اور ہم ان سے ملیں۔ ان کی تینوں بیٹیاں بچپن میں ہم بہنوں کی سہیلیاں رہ چکی تھیں، مگر فیصل آباد چلے جانے پر دوری آ گئی تھی۔ بچپن کی یادیں بھلائی نہیں جا سکتی۔ ہم بھی خالہ زاد بہنوں علینا، سلیمہ اور شبینہ کو کبھی بھی نہ بھولے تھے۔ ان کے کبھی کبھار پیغام ملتے کہ فیصل آباد آؤ، مگر اسکول کالج کے چکروں میں ہم کسی دوسرے شہر جا نہ پاتے تھے۔ اللہ کی عنایت کہ خالو نے فیصل آباد سے کراچی شفٹ ہونے کا پروگرام بنا لیا۔ ان کے کپڑے کا بزنس تھا جو کراچی میں خوب چلتا تھا، بس یہاں دوبارہ مکان لینے کا ارادہ کر لیا۔ خالہ نے امی کو فون کیا کہ اپنے محلے میں کہیں نزدیک گھر دیکھیں، ہم آیا ہی چاہتے ہیں۔ یہ کام امی جان نے والد کے ذمہ لگایا اور جلد ہی ہماری رہائش کے قریب خالہ جان کے لیے مکان ڈھونڈ لیا گیا۔ بچپن کے ساتھی ملے تو خوب خوشی منائی۔ امی جان نے بڑی پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا۔ اس کے بعد ہفتہ بھر تک کھانا ہمارے ہاں سے جاتا رہا۔ امی محلے میں زیادہ آتی جاتی نہ تھیں، مگر خالہ نے آتے ہی تمام گھروں کا سروے کیا اور ہر کسی سے بہناپا گانٹ لیا۔ وہ کچھ لاپرواہ سی اور انتہائی باتونی تھی، آزاد خیال بھی تھی اور دور اندیشی ان میں کچھ خاص نہ تھی۔ ان کے مقابلے میں میری والدہ بے حد سنجیدہ اور محتاط قسم کی خاتون تھی۔ امی خوش اخلاق تو تھیں، مگر جلدی کسی پر بھروسہ نہیں کرتی تھی۔ قصہ مختصر، مزاج کے اعتبار سے دونوں بہنوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ہمارے محلے میں ایک لالچی اور خود غرض قسم کا آدمی رہتا تھا جس کا نام قمر تھا۔ اس کی بیوی بھی چالاک اور شاطر عورت تھی۔ وہ اکثر ہمارے گھر آتی، مگر والدہ کو نسیمہ کا آنا پسند نہ تھا۔ خالہ سے جب نسیمہ ملی تو والدہ نے بہن کو اس خاتون کے ساتھ محتاط رہنے کا مشورہ دیا، مگر خالہ نے سنی انسنی کر دی۔ رفتہ رفتہ دونوں میں دوستی کا رشتہ گہرا ہونے لگا، روزانہ ملنے لگی۔ ان میں اتنی قربت ہو گئی کہ ہمہ وقت ساتھ رہتی۔ امی جان کو دونوں کی اس گہری قربت سے تشویش رہنے لگی، لیکن وہ سوائے خاموش رہنے کے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ نسیمہ آنٹی کا خالہ سے میل ملا بلا مقصد نہ تھا۔ وہ اپنی بیٹی ان کے بیٹے سے بیاہنے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ خالہ کا بیٹا فہیم پولیس انسپکٹر ہو گیا تھا، آگے ترقی کے موقع موجود تھے، جبکہ آنٹی نسیمہ کی بیٹی صورت میں بھی دبتی تھی اور ایف اے کے آگے پڑھ بھی نہ پائی تھی۔ خالہ جان کو اسے بہو بنانا قبول نہ تھا۔ آنٹی نسیمہ نے محسوس کر لیا کہ یہ بیل منڈے نہ چڑھے گی، تو انہوں نے ربیہ خالہ پر ایک اور جال پھینکا۔ ان کی دونوں بیٹیوں علینا اور سلیمہ کے رشتے اپنے بیٹوں کے لیے مانگ لیے۔ خالہ ہماری سطحی سوچ رکھتی تھی۔ وہ آنٹی نسیمہ کی ظاہری شان و شوکت سے مروب تھی۔ انہوں نے ہاں کر دی۔ امی کو پتہ چلا تو انہوں نے نانا ابو کو فون کر کے بتایا کہ ربیہ ایک غلط فیصلہ اپنی بیٹیوں کے بارے میں کرنے چلی ہے۔ یہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں۔ ہمارے محلے میں کئی سالوں سے رہتے ہیں، ہم ان کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ کسی صورت بیٹی کو روکیے۔ امی ابو اور ماموں نے اپنے طور پر سمجھایا، مگر خالہ نہ مانی اور بات پکی کر کے مٹھائی سارے محلے میں بانٹ دی۔ اب دونوں گھرانے ایک ہو گئے۔ آنٹی نسیمہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ خالہ کے گھر آتی اور فرمائش کر کے نت نئے کھانے پکواتی۔ اس دوران ان کے لڑکوں کو خالہ کی بیٹیوں سے بات کرنے کا موقع بھی مل جاتا تھا۔ یوں ان کی بیٹیوں اور آنٹی نسیمہ کے بیٹوں میں گھر کے اندر ہی رومانس کی فضا قائم ہو گئی۔ امی جان جب خالہ ربیہ کے گھر جاتی تو یہ لوگ وہاں موجود ہوتے۔ خالہ کچن میں کھانے پکا رہی ہوتی اور آنٹی نسیمہ بیٹوں کی پردہ دار بن جاتی۔
یہاں تک کہ اگر بیٹے نہ آ پاتے تو وہ علینا اور سلیمہ کو بہانے سے اپنے گھر لے آتی اور لڑکوں سے ملاقات کا موقع فراہم کر دیتی۔ امی جان نے خالہ جان کے گھر میں جاری اس ماحول کا بہت برا منایا۔ نانا جان کو دوبارہ فون کیا کہ آ کر دیکھیے آپ کی بیٹی نے یہاں کیسا طور طریقہ اپنایا ہوا ہے، کیا شریف گھرانوں کے ایسے طور اتوار ہوتے ہیں؟ نانا جان کراچی ربیہ خالہ کے گھر آ گئے۔ انہوں نے ربیہ خالہ کو ڈانٹا کہ تم نے کیا گھر کو نمائش گاہ بنا رکھا ہے، خبردار جو آئندہ یہ لڑکے اس طرح یہاں آ کر براجمان ہوئے اور کھلے بندوں ہماری لڑکیوں سے ملے تو میں ان کی ٹانگیں توڑ کر رکھ دوں گا۔ ربیہ خالہ کسی سے نہ ڈرتی تھیں مگر نانا جان سے دبتی تھیں۔ انہوں نے نسیمہ آنٹی سے کہا کہ جب تک میرے والد یہاں ہیں اپنے لڑکوں کو روک دو، ایسا نہ ہو کہ یہ رشتہ توڑنے کے در پہ ہو جائیں۔ اب آنٹی نسیمہ آتی اور خالہ کی لڑکیوں سے خط لکھوا کر لے جاتی اور اپنے بیٹوں کو پہنچا دیتی۔ وہ محبت نامے جواب میں تحریر کرتے تو لا کر علینا اور سلیمہ کو دے دیتی۔ اس معاملے کی کسی کو خبر نہ تھی کہ یہ بیٹوں اور ہونے والی بہوؤں کے درمیان رابطہ بنی ہوئی ہیں۔ مجھے علینا نے بتایا تو میں نے امی اور خالہ کو خبر کر دی۔ بھئی وہ ان کے منگیتر ہیں، آپس میں خط و کتابت کرتے ہیں تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ خالہ نے یہ کہہ کر ہمیں خاموش کر دیا۔ علینا اور سلیمہ اچھی لڑکیاں تھیں، لیکن یہ خالہ کا فرض تھا کہ وہ ان کو دور اندیشی سکھاتی کہ کل کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ عرصہ گزرا کہ نسیمہ آنٹی نے شادی کی تاریخ مانگنی شروع کر دی۔ اصرار کیا کہ دونوں لڑکوں کی شادی ایک ساتھ کروں گی اور ایک ہی دن دونوں بہوؤں کو بیاہ کر لے کر جاؤں گی۔ ربیہ خالہ نے کہا کہ میں پہلے بڑی بیٹی کو رخصت کروں گی اور چھوٹی کی شادی تب کروں گی جب وہ BA کا امتحان دے دے گی، ابھی وہ پڑھ رہی ہے۔ اس بات پر نسیمہ آنٹی بگڑ گئیں اور محلے میں پھیلا دیا کہ ہم نے ربیہ کی لڑکیوں سے منگنی ختم کر دی ہے۔ خالہ ربیہ کو سخت دھچکا لگا۔ ان کی بچیوں کے مستقبل پر رشتے ٹوٹنے کا اثر تو پڑنا تھا۔ ہونے والی سمدن کو خوب کھلایا پلایا اور ان پر روپیہ خرچ کیا تھا۔ اب سبکی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا تو نانا ابو کو درمیان میں ڈالا کہ آپ ان لوگوں سے بات کریں۔ نانا ابو نے نسیمہ آنٹی کے خاوند سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ایک صورت میں یہ رشتے ہو سکتے ہیں، اگر آپ کی نواسیاں میری بہویں بنے اور میری بیٹی کو ربیہ بہن اپنی بہو بنا لے۔ نانا ابو نے سمجھایا کہ میرا نواسا ان دنوں ٹریننگ پر ہے، وہ یہاں نہیں ہے، جب آئے گا اس کی مرضی معلوم کر کے رشتہ طے ہوگا۔ اس معاملے کو موجودہ معاملات سے نتھی نہ کریں۔ وہ نہ مانے تو نانا ابو نے فیصلہ دے دیا کہ پھر ہم بھی آپ لوگوں سے ناطہ ختم کرنے کو ہی بہتر سمجھتے ہیں، جو سبکی ہوگی ہماری ہوگی، ہم برداشت کر لیں گے۔ نسیمہ آنٹی نے کہا کہ آپ لوگوں کی جو سبکی ہوگی وہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ کی نواسیاں میرے بیٹوں کو محبت نامے رقم کرتی رہی ہیں جو میرے پاس موجود ہیں، کہیں تو لا کر دکھا دوں۔ پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کی گہری محبت کی قول و قرار خود پڑھ لیں۔ اس بات پر نانا ابو نے اپنی سخت اہانت محسوس کی۔ وہ روحان سے ہو کر آ گئے اور خالہ ربیہ کو خوب ڈانٹا ڈپٹا کہ تم نے کس قسم کے لوگوں سے ناطہ جوڑ لیا، کسی سے صلاح مشورہ بھی نہ کیا۔ اب جو تمہاری بیٹیوں نے کیا خود بھگتو، اور جو تم نے بویا کاٹو۔ میں دوبارہ تمہاری طرف آنے کا نہیں، اور میرا اب تم سے کوئی واسطہ بھی نہیں۔ تم خود سر ہو اور اپنے فیصلے بغیر بزرگوں سے پوچھے کرتی ہو، پھر ہمیں کیوں ذلیل و خوار ہونے کو بلوایا ہے؟ وہ غصے سے واپس چلے گئے۔ خالہ چاہتی تھیں کہ کسی طور پر نانا جان واپس ہی چلے جائیں، کیونکہ وہ معاملے کو پھر سے اپنے ہاتھ میں لے سکیں۔ خطوط محلے میں بٹنے سے ظاہر ہے رسوائی ہونی تھی۔ نانا کے جاتے ہی انہوں نے منت سماجت سے نسیمہ آنٹی کو منا لیا اور آپس میں یہ پھر سے گھی شکر ہو گئیں۔ خالو کو امی ابو نے بلا کر سمجھایا مگر وہ بے بس نظر آئے۔ ربیہ خالہ نے بھی امی سے کہا کہ آپا اب کچھ نہیں ہو سکتا، میں بری طرح پھنس چکی ہوں۔ ان خطوط کی وجہ سے جو میری بیٹیوں نے اپنے ہاتھ سے تحریر کر کے نسیمہ کو دیے ہیں، اب رشتہ نہیں ہوگا تو خاندان بھر میں رسوائی ہوگی۔ شادی کی تاریخ دے دی گئی، دونوں بیٹیوں کی ایک ساتھ رخصتی مان لی گئی اور سلیمہ کی تعلیم ادھوری رہ گئی۔ نواسیوں کی شادی میں نانا نے شرکت سے معذرت کر لی تو ماموں بھی شریک نہ ہوئے۔ امی کو شرکت کرنا پڑی ورنہ خالہ اکیلی رہ جاتی۔
شادی کے کھانے پکوانے کی ذمہ داری نسیمہ آنٹی نے اپنے سر لے لی اور رقم خالہ نے ادا کر دی۔ عین کھانے کے وقت معلوم ہوا کہ کھانا کم پڑ گیا ہے۔ آدھی بارات بھوکی بیٹھی ہے۔ پتہ کیا کہ ایسا کیوں ہوا، جبکہ دیگیں خاصی تعداد میں بنوائی گئی تھیں۔ انکشاف ہوا کہ 6 عدد دیگیں پکے ہوئے کھانے کی چوری ہو گئی ہیں۔ جس نے سنا منہ میں انگلیاں دبا کر بیٹھ گیا۔ ابو اور بھائی نے بھاگ دوڑ کر کے جلدی جلدی دوبارہ کھانے کا انتظام کیا اور باقی بارات جو کھانا کھانے سے رہ گئی تھی ان کو کھانا کھلایا۔ یہ پہلا ہاتھ تھا جو آنٹی نسیمہ اور ان کے خاوند نے خالہ کے ساتھ کیا، اور خالہ پریشانی میں بدحواس ہوتی پھرتی تھی۔ ان کو کچھ ہو جاتا اگر بھائی اور ابو معاملے کو نہ سنبھال لیتے۔ وہ کئی ہوٹلوں سے کھانا سمیٹ لائے تھے تاکہ عزت برقرار رہ جائے۔ شادی کو چند دن گزرے کہ نسیمہ آنٹی نے سر کھانا شروع کر دیا کہ ربیہ اب تم میری بیٹی اپنے بیٹے کے لیے لے لو۔ خالہ کو اپنے فیصلے پر اب پچھتاوا تھا کہ اس فیصلے کی خاطر سارے خاندان کو ناراض کیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ نسیمہ کی نظر دراصل ان کے افسر بیٹے پر تھی۔ اس رشتے میں قباحت نہ ہوتی مگر یہ ایک بے جوڑ رشتہ تھا۔ آنٹی نسیمہ کی بیٹی نعیمہ کی عمر 30 برس کی تھی، جبکہ ہمارا خالہ زاد بھائی ابھی 25 برس کا تھا۔ اس کا جوڑ کسی طرح بھی نہیں بنتا تھا۔ پہلے وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر تھی اور پھر اس نے ایک بیوٹی پارلر جوائن کر لیا تھا۔ جب سے نسیمہ آنٹی کی بیٹی نے عورتوں کے بال بنانے اور ان کا ہار سنگھار کرنے کا پیشہ اپنا لیا تھا تو نسیمہ آنٹی ہر ایک سے کہتی تھی کہ میری بیٹی کو بیوٹی پارلر میں کام کرنے کا شوق ہے اور وہ یہ ملازمت شوقیہ کرتی ہے۔ لیکن یہ شوق کا معاملہ نہ تھا۔ دراصل نعیمہ نسیمہ آنٹی کی بیٹی ماں سے بھی 2 ہاتھ آگے تھی۔ وہ نسیمہ آنٹی سے زیادہ آزاد خیال تھی، گھر سے باہر نکلنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی۔ بیوٹی پارلر میں تو وہ نام کو جاب کرتی تھی، اس کی سرگرمیاں دوسری تھیں جس کے لیے خاصا وقت درکار تھا۔ جب نسیمہ آنٹی نے بہت ناک میں دم کیا، علینا اور سلیمہ کا جینا حرام کر ڈالا، تو انہوں نے ماں سے کہا کہ ہماری نند کو بہو بنا لو یا پھر ہماری طلاقیں کرا دو، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ خالہ نے اپنے بیٹے سے بات کی، صورتحال سمجھائی تو فہیم بھائی نے اپنا تبادلہ کراچی کروا لیا اور پھر کہا کہ اس معاملے کو اب میں خود دیکھوں گا۔ اتفاق یہ ہوا کہ فہیم بھائی جس تھانے پر تعینات ہوئے وہ اسی بیوٹی پارلر کے قریب تھا جہاں نعیمہ جاب کرتی تھی۔ انہوں نے کسی طور نعیمہ کے ساتھ کام کرنے والی ایک لڑکی کو منہ بولی بہن بنا لیا اور اس سے ملنے کے بہانے وہ بیوٹی پارلر جا کر نعیمہ پر نظر رکھنے لگے۔ نعیمہ نے کبھی پہلے فہیم بھائی کو نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ شادی پر بھی وہ شامل نہ ہو سکے تھے کیونکہ وہ ٹریننگ پر تھے جہاں سے انہیں چھٹی نہ ملی۔ ایک دن وہ اپنی منہ بولی بہن کے لیے فروٹ لے کر پارلر گئے تو نعیمہ بھی اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ اس نے عارفہ فہیم بھائی کی منہ بولی بہن سے کہا کہ تم اپنے بھائی سے ملو اور میں اپنے ان کے ساتھ جا رہی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر ایک نوجوان کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر چلی گئی جو پہلے سے اس کے انتظار میں پارلر کے باہر کھڑا تھا۔ نعیمہ کے جانے کے بعد فہیم نے عارفہ سے کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں اپنی بہن بنایا ہے، اگر یہ لڑکی تمہاری دوست ہے تو اس کے ساتھ دوستی چھوڑ دو، کیونکہ کوئی غیرت مند بھائی یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کی بہن غلط قسم کی لڑکیوں کے ساتھ دوستی رکھے۔ وہ بولی کہ یہ میری دوست نہیں ہے، صرف کولیگ ہے، یہ یہاں صرف 3 گھنٹے کام کرنے آتی ہے، باقی ٹائم اس کا آوارہ گھومنے میں گزرتا ہے۔ اس نے لڑکوں سے دوستیاں گانٹ رکھی ہیں۔ یوں اس لڑکی سے تمام معلومات لے کر فہیم بھائی نے ایک روز نعیمہ کو اس وقت گھیرا جب وہ بیوٹی پارلر سے نکل رہی تھی۔ اسے اس کے نام سے آواز دی کہ نعیمہ ٹھہرو، میری بات سن لو۔ اس نے میرے خالہ زاد بھائی کی طرف دیکھا بھی نہیں اور نہ ہی جلدی میں اس کی آواز پر دھیان دیا۔ جو شخص اس کے انتظار میں کھڑا تھا وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ اگلے روز بھی فہیم بھائی نے یہی کیا۔ جو ہی وہ پارلر سے نکلی میرے خالہ زاد نے اس کا نام لے کر پکارا اور کہا ٹھہرو، میری بات سنو۔ اس کو فہیم کا یوں پکارنا برا لگا۔ نعیمہ نے اسے نظر انداز کرنا چاہا مگر فہیم ڈٹ گیا اور بولا کہ نعیمہ تم کسی کی گاڑی میں نہیں جا سکتی، تمہاری والدہ تم کو مجھ سے بیاہنے کا فیصلہ کر چکی ہیں،
لہٰذا اب تم میری گاڑی میں بیٹھو تاکہ میں تمہیں تمہارے گھر لے جا سکوں۔ نعیمہ اس اچانک وار کے لیے تیار نہ تھی، جھنجھلا اٹھی اور بولی، کیسی ماں اور کیسا رشتہ، مجھے بیوقوف نہ بناؤ، فوراً چلتے پھرتے نظر آؤ، تم میرے کچھ نہیں ہو، میں جس کے ساتھ جا رہی ہوں وہ میرا جیون ساتھی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس لڑکے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ گھر آ کر فہیم نے ماں کو سارا حال بتایا اور آنٹی نسیمہ کو بلوا کر تمام رودات گوش گزار کر دی کہ آنٹی آپ کس برتے پر رشتے کی بات کر رہی ہیں، آپ کی بیٹی تو شادی کر چکی ہے اور اس کا جیون ساتھی اس سے ملنے روز بیوٹی پارلر آتا ہے۔ میری بات کا یقین نہیں ہے تو اپنی بیٹی کو بلوائیے، میں سامنے ہر بات کرنے کو تیار ہوں۔ میں ایک پولیس والا ہوں، بغیر تحقیق و تصدیق کے کوئی بات نہیں کروں گا۔ اگر آپ کی لڑکی میری بات جھٹلا دے تو پھر میں اس سے شادی کرنے پر راضی ہوں۔ آنٹی نے جا کر ساری بات نعیمہ کو بتائی، لیکن وہ کس منہ سے فہیم کے سامنے آتی۔ شرمندہ ہو کر بولی کہ ماں وہ سچ کہتا ہے، آپ میری شادی کی فکر چھوڑیے، فہیم سے تو اب شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے مجھے کسی اور کے ساتھ جاتے ہوئے کئی بار دیکھ چکا ہے۔ ایک لڑکی بیوٹی پارلر میں میرے ساتھ کام کرتی ہے جس کے بارے میں علم نہ تھا کہ وہ اس کی منہ بولی بہن ہے۔ یہ سارا بھانڈا اس کی وجہ سے ہی پھوٹا ہے۔ اب آپ فہیم کے ساتھ میری شادی کا خواب چھوڑ دیں۔ اس واقعے کے بعد آنٹی نسیمہ نے ہماری خالہ کا پیچھا چھوڑ دیا۔ خالہ نے بھی دھمکایا کہ اگر تم نے میری لڑکیوں کے ساتھ اچھا سلوک روا نہ رکھا تو میں یہ بات تمہارے لڑکوں کو بتا دوں گی۔ آنٹی نسیمہ کچھ عرصے تک بہوؤں سے خار کھاتی رہیں، لیکن جب وقت گزرا اور بال بچے ہو گئے اور شوہروں نے بیویوں کا خیال رکھنا شروع کر دیا، تب آنٹی نسیمہ نے سمجھ لیا کہ بہوؤں سے بنا کر نہ رکھوں گی تو بڑھاپا اپنا ہی خراب ہوگا۔ جس بیٹی کی شادی کے لیے اس عورت نے اتنا کشٹ اٹھایا، اس نے اپنی ماں کی کوئی پرواہ نہ کی، اپنی مرضی سے شادی کر لی، اور اس شخص سے نہ بنی تو کچھ عرصے بعد طلاق لے کر کسی اور سے شادی کر لی۔ نعیمہ کے کرتوت بھائیوں پر کھل چکے تھے، انہوں نے اس کے ساتھ قطع تعلق کر لیا۔ جب تک آنٹی نسیمہ زندہ رہیں، اپنی بیٹی کو یاد کرتی رہیں، تب خالہ ربیہ ہی ان کو تسلی دیا کرتی تھیں۔ علینا اور سلیمہ سے بھی کہتی تھیں کہ ساس ماں جیسی ہوتی ہے، تم لوگ ان کا خیال رکھا کرو اور ان کی دعائیں لیا کرو، اب وہ بوڑھی ہو چکی ہیں۔ بے شک خالہ کا فیصلہ صحیح نہ تھا، مگر ان کی نیت صحیح تھی، تبھی ان کی بیٹیوں کی قسمت اچھی نکلی۔ آج وہ اپنے گھر خوش اور مطمئن زندگی گزار رہی ہیں، مگر آنٹی نسیمہ کی نیت خراب تھی، اس لیے آج ان کی بیٹی کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے۔